बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एयर डिफेंस के हवाले से, ख़ास तौर पे ब्राह्मोस मिज़ाइल। ब्राह्मोस जो क्रूज़ मिज़ाइल है जिसके ख़ास तौर पे मल्टी वेरिएंट इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस और अंडर सरफेस भी इसका वेरिएंट मौजूद है। तो इसी इंडिया पाकिस्तान के हालिया स्टैंड ऑफ में इंडिया की साइड पर ब्रह्मोस मिज़ाइल का इस्तेमाल हुआ और इसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस के हवाले से काफ़ी हद तक मसाइल पैदा किए। तो कबल इसके कि आज के हम व्लॉग की तरफ जाएं, तो अगर आपने अभी भी ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मालूमात से भरपूर व्लॉग मिलते रहें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे नया व्लॉग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ब्राह्मोस मिज़ाइल जो कि बेसिकली क्रूज़ मिज़ाइल है, इसमें मल्टी वेरिएंट अवेलेबल हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस और इसके अलावा सब सरफेस लॉन्च भी इसका वेरिएंट मौजूद है। तो हालिया जंग में इसने पाकिस्तान के लिए एक एक्यूट थ्रेट के तौर पर सामने आया है। ख़ास तौर पे इसकी जो हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसकी सुपर सोनिक स्पीड, ख़ास तौर पे इसका चैलेंजिंग फ्लाइट ट्रेजेक्टरी और प्रिसिजन गाइडेंस जो है, तो किसी भी ये डिफेंस सिस्टम के लिए इसको मतलब टैकल करने के लिए ये कम, और जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस एसेट्स थे तो वो इसको इफ़ेक्टिवली टैकल करने में कामयाब ना हुए। अगरचे पीएफ के ज़राए का कहना ये है कि उन्होंने ब्राह्मोस को इंटरसेप्ट किया है और सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिनमें ब्राह्मोस मिसाइल के फ्रेगमेंटेड टुकड़े जो हैं वो देखे गए, यानी जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। पीएफ के ज़राए का ये भी कहना है कि उन्होंने 100% इंटरसेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको डिट्रैक्ट किया। तो आज के 12 व्लॉग में हम ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान के पास इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें वो क्या कर सकता है या इसमें क्या इजाफा कर सकता है। हम बात करें कि अगर पाकिस्तान के डिफेंस जो सोल्यूशन के हवाले से हम ये कहें कि जी ब्राह्मोस को आपने टैकल करना है, तो ये कि आप जो है अपनी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद बढ़ा दें, ये सिर्फ मामला उसकी नहीं है बल्कि ये उसकी क्वालिटी को एनहांस करने का है। इसमें मतलब डिफरेंट अप्रोचेस की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म हम देख लें कि इंटरनेशनली कोई क्या ऐसे अवेलेबल हैं जो HQ-16 या HQ-9 पाकिस्तान के पास था, तो इसमें इस मंजरनामे में कि क्या इंटरनेशनल ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसमें MBDA का कैम यानी कॉमन एंटी एयर मॉडुलर मिज़ाइल जो है ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, और डेल डिफेंस का IRIS-T जो है ये ख़ास तौर पे ब्राह्मोस जैसे सरफेस टू सरफेस क्रूज़ मिज़ाइल के ख़िलाफ़ जो है वो एक सफिशेंट डिफेंस लेयर प्रोवाइड कर सकता है। सिस्टम्स की ख़ास तौर पे बात ये है कि ये ब्राह्मोस जैसे मिज़ाइल की सुपरसोनिक स्पीड मैन्यूवरिंग को जो है वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इससे हट के अगर हम अप्रोच को देखें तो पीएफ के पास जो एक ऑप्शन बन सकता है कि वो इस चैलेंज को एक मौके के तौर पर ले और अपनी इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन की तरफ जाए, क्योंकि नेस्कॉम यानी नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन नेस्कॉम का एक हवाले से पाकिस्तान नेस्कॉम का एक लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। तो पाकिस्तान जो है उसी सिस्टम के अंदर जो एक कुछ तब्दीलियाँ ला के जो ब्राह्मोस को काउंटर करने के हवाले से मौसर हों, क्योंकि देखा जाए तो उसके करेक्टरिस्टिक्स भी कैम और IS से फेमिलियर हैं, यानी 7 से लेके 100 किलोमीटर तक की रेंज। जो नेस्कॉम का लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये बेसिकली फुली ऑटोनोमस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रक माउंटेड सिस्टम है, और इसकी टेंडेंसी ये है कि ये 30 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर की आल्टीट्यूड पर 7 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी पर इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें 12 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इंटरसेप्ट करने की टेंडेंसी है।
تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک لوکلی سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے وہ ڈومیسٹکلی بنایا جاتا ہے تو نہ صرف اس سے برہموس کی تھریٹ کور ہو جائے گی بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک اٹانومی بھی پرووائڈ کرے گا، اور خاص طور پہ جو پروکیورمنٹ کے حوالے سے یا چیزوں کے حصول کے حوالے سے یا کاسٹ کے حوالے سے جو ایشوز آتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس سے پاکستان کی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو جو دو سسٹم ہے یعنی کیم ای آر، تو اب ہم اور آئی آر آئی ایس ٹی کو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ایم بی ڈی اے کا جو ڈیولپ شدہ کیم ای آر جو ہے یہ میڈیم رینج ایئر ڈیفنس میزائل ڈیزائن سسٹم ہے، جس میں یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ دوسرے پلیٹ فارم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 45 کلومیٹر تک اور 20 کلومیٹر کی آلٹیچیوڈ پر یہ کروز میزائل اور ایئر کرافٹ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ اس میں فائر اینڈ فارگیٹ سسٹم ہے جو کہ دو طرفہ ڈیٹا لنک سے منسلک ہے، جس میں مڈ کورس کریکشن اور جیمنگ کے خلاف ریزیلنس مہیا کی جا سکتی ہے۔ یہ اٹیلین سسٹم جو ہے لینڈ، سی اور ایئر پلیٹ فارمز کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ پاکستان کے ساتھ ڈائیورس ڈیفنس نیڈس کے حوالے سے ایک ورسٹیلٹی رکھتا ہے۔ اس کا ورٹیکل لانچ سسٹم جو ہے وہ تھرمل سگنیچر کو کم کرتا ہے، اس لیے اس کی جو سروائبلٹی کاؤنٹر اٹیک کے حوالے سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا کیم ای آر میں دلچسپی کی وجوہات اس وجہ سے بھی نکلتی ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ایئر ڈیفنس کے حوالے سے پروون ہے، اور یہ لو فلائنگ ہائی اسپیڈ تھریٹس لیکن برہموس کو کاؤنٹر کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ یہ لو کاسٹ بھی ہے اور اس کی نیٹو سٹینڈرڈز کے مطابق انٹیگریشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایشو ہے کہ کیم ای آرز کی جو رینج اور انٹرسیپشن سپیڈ جو ہے وہ شاید برہموس کی میک 3 ویلوسٹی اور سی اسکیمنگ پروفائل کی نسبت تھوڑی کم ہے۔ ہم دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں کہ جرمنی کا آئی آر آئی ایس ٹی جو ہے یہ ڈین ڈیفنس کی مشترکہ ڈیولپمنٹ ہے، جس میں جرمنی، سویڈن اور اٹلی بھی شامل ہیں۔ یہ شارٹ ٹو میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس میں سرفیس لانچ ویریئنٹ ایس ایل ایم اور ایس ایل ایس کی صورت میں اویلیبل ہے۔ آئی آر آئی ایس ٹی کا جو ویریئنٹ ایس ایل ایم ہے وہ 40 کلومیٹر کی رینج ہے اور یہ 20 کلومیٹر تک کی آلٹیچیوڈ پہ ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایس ایل ایس ویریئنٹ ہے یہ شارٹ رینج تھریٹس یعنی 10 کلومیٹر تک کی اونچائی تک کور کرتا ہے۔ اس میں امیجنگ انفراریڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ٹارگٹس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ آیا کروز میزائل اور ڈرونز میں درمیان تخصیص کر سکتی ہے۔ اس کا تھرسٹ ویکٹر کنٹرول جو ہے ایجائل ریسیپشن وہ فاسٹ موونگ ٹارگٹس اور خاص طور پہ برہموس جیسے جو مینوربل میزائل ہیں یہ ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ آئی آر آئی ایس ٹی کا ایس ایل ایم جو ویریئنٹ ہے اس کی ہائی کل ریشو خاص طور پہ یوکرائن کی وار میں دیکھی گئی، کیونکہ اس نے 60 سے زیادہ رشین میزائل اور ڈرون کو اکتوبر 2022 سے انٹرسیپٹ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے آئی آر آئی ایس ٹی میں جو ایک دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ یہ برہموس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، اس کا ایک تو پروون ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے، دوسری اس کی ایڈوانس سیکر ٹیکنالوجی اور کمپیٹیبلٹی ہے ماڈرن ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کی وجہ سے، خاص طور پہ اس کی یوکرائن میں وار میں ہائی سپیڈ تھریٹس کے خلاف اس کی کارکردگی بہت مؤثر رہی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اگر پاکستان کو آئی آر آئی ایس ٹی جو ہے یہ کیوں لینا چاہیے، تو بنیادی وجہ اس کی یہ کہ اس نے یوکرائن وار میں رشین کروز میزائلز اور ڈرونز کو نیوٹرلائز کیا ہے۔ یوکرائن نے جرمنی کے مہیا کردہ آئی آر آئی ایس ٹی سسٹم کو رشیا کے کروز میزائل کے خلاف یوز کیا اور جس نے 30 سیکنڈ کے اندر ان میزائلوں کو نیوٹرلائز کیا، جس کی وجہ سے کریٹیکل انفراسٹرکچر خاص طور پہ ایئر فورس کے اثاثوں کو نقصان ہونے سے بچایا۔ آئی آر آئی ایس ٹی نے رشیا کے اونک کروز میزائل کے خلاف ایک اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اور اونک جو ہے یہ خاص طور پہ اس کا ٹیکنالوجیکل لنک جو ہے یہ برہموس کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو برہموس اسپیسیفک اگر ہم دیکھیں
تو IRIS کا جو سسٹم ہے یہ زیادہ کمپیٹیبل ہے. اسی طرح IRIS-T کی انفراریڈ سیکر اور ہائی مینوربلٹی جو ہے یہ براموز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، خاص طور پہ کیم ER کے ریڈار بیس سسٹم کی. جرمنی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے تاریخی طور پہ تعلقات رہے ہیں، اور اس میں ایک جرمنی کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی تھا، اور بائیلیٹرل ٹریڈ بھی جرمنی کے ساتھ اچھی ہے. اب بازی نظر میں تو لگتا ہے کہ جرمنی پاکستان کو IRIS کی آفر کر سکتا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا ایشو ہے کہ انڈیا 751 سب میرین کانٹریکٹ میں جرمنی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی اس پہ کوئی پریشر ایگزرٹ کرائے، لیکن بیک ڈور چینلز کے کچھ رابطوں سے اس امید بنتی ہے کہ جرمنی جو ہے وہ بزنس کو پریفر کرے گا، نہ کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر آئے گا. اسی طرح ہم IRIS-T کی جو کمپیٹیبلٹی کو دیکھیں تو یہ ملٹی لیئرڈ اپروچ کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو کمپریہنسو لیئرڈ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی سسٹم میں چائنیز اور آلریڈی ویسٹرن جو ہے وہ ایسٹ استعمال کر سکتا ہے. ایک اور لمیٹیشن جو اس حوالے سے آ سکتی ہے کہ IRIS-T کا جو سسٹم ہے یہ ایکسپینسو ہے. اس کی ایک بیٹری کی کاسٹ 178 ملین یورو ہے، اور پاکستان کی صورت اکنامک حالات کی وجہ سے یہ تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے. بہرحال اگر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی طرف پاکستان جائے تو اس میں پروبیبلٹی ہے کہ پھر بھی کاسٹ فیکٹر ایڈ اپ ہوگا. تو بہرحال جی یہ آج کا ویلاگ تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آئے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.